بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادلۃ الاحکام ہم پڑھ رہے ہیں۔ اصول فقہ 2 میں ہمارا ادلہ موضوع ہے، تو اس میں الدلیل الرابع القیاس، یعنی اس میں قیاس کی بحث ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قیاس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی قیاس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یطلق علی تقدیر شیء بشیء آخر، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ لگانا، مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ جیسے کہ کہہ دیا جاتا ہے قسط الارض بالمتر، میں نے میٹر کے ساتھ جو پیمانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے زمین کو قیاس کیا، مطلب میں نے پیمائش کی کہ یہ کتنی اس کی بن رہی ہے۔ اور ایک دو معنی اور میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ قسط ہذہ الورقہ بہذہ الورقہ، میں نے اس ورقے کو اس ورقے کے ساتھ ملایا، یعنی اس کا موازنہ کیا، یعنی یہ والا بڑا ہے یا یہ والا چھوٹا ہے، یعنی دو کو آپس میں یوں ایک کمپیریزن کے طور پہ دیکھنا۔ اور پھر ایک اس کا معنی یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ علم فلان لا یقاس بعلم فلان، کہ اب یہ معنوی چیزوں میں، اب علم کا تو کوئی پیمانہ نہیں نہ ہوتا، لیکن یہ کہ اب علم کے موازنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم کا موازنہ کسی اور دوست کے علم کے ساتھ کریں۔ تو ٹھیک ہے، یعنی ان ساری چیزوں میں جہاں پہ بھی موازنے کا معنی پایا جائے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، تو یہ قیاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اصولیین جو ہیں اصول فقہ میں اس کی جو اصطلاحی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الحاق ما لم یرد فیہ نص علی حکمہ، کہ وہ نص جس کا کوئی حکم وارد نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جس کا ہمارے پاس حکم نہیں ہے، اس نص کو اس دوسری نص کے ساتھ، یعنی دوسرے یوں کہہ لیں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ قیاس کرنا جس کا حکم ہمارے پاس موجود ہے، لاشتراکہما فی علت ذلک الحکم، کیونکہ وہ دونوں اس حکم کی علت میں شریک ہیں۔ اب آگے ہم ارکان القیاس کی طرف آتے ہیں تو یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ یعنی اس کا تعریف اس کی یہ ہے کہ الحاق ما لم یرد فیہ نص، کہ ایسا نص جس کا حکم نہ ہو ہمارے پاس، اس کو قیاس کرنا اس نص کے ساتھ جس کا حکم ہو ہمارے پاس۔ تو کیونکہ اس میں اب قیاس کی یہاں پہ آگے انہوں نے دو تین اور تعریفیں دی ہوئی ہیں، اور اسی طرح جیسے لغوی معنی ایک سے زیادہ دی ہیں، اصطلاحی معنی بھی ایک سے زیادہ ذکر کیے ہیں، لیکن یہ ایک کافی ہے، بس اس کو سمجھنا ضروری ہے، جن الفاظ سے بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ارکان قیاس میں بھی یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہمارے پاس اصل ہے، ایک حکم الاصل ہے، اور ایک فرع ہے، اور چوتھی چیز علت ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے۔ اصل ہے، مثال کے طور پہ اب ہم مثال لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب نہ پیو، ٹھیک ہے، شراب کے متعلق شراب اصل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق حکم اس کا کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے تم لوگ اجتناب کرو۔ تو اصل کا حکم کیا ہو گیا کہ اجتناب کرنا یہ حرام ہے، تو اصل کیا آ گیا؟ شراب۔ اصل کا حکم کیا آ گیا؟ حرمت ہے، اجتناب آیا ہے۔ اب ہمارے پاس فرع ہے۔ فرع کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ایک ہمارے پاس ایک نیا مسئلہ آ گیا جو قرآن و حدیث میں جس کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہم لے لیں کہ ہمارے پاس ریڈ بل ڈرنک آ گئی، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا قرآن میں یا سنت میں اس کا ذکر ہے؟ ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، اس کا حکم ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کو پینا حلال ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم، یہ فرع ہے نا، اس کا حکم ہم نے نکالنا ہے کہ اس کا کیا حکم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حکم کس بیس پہ نکالیں گے؟ علت کی بیس پہ، کہ ہم دیکھیں گے بھئی شراب میں کیا علت ہے۔ شراب میں علت کیا ہے کہ وہ نشہ آور چیز ہے، تو لہٰذا نشہ آور چیز حرام ہوگی۔ تو ریڈ بل کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا جی یہ تو نشہ آور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ یہ نشہ آور نہیں ہے۔ اب جب ان دونوں کی علت مشترک نہیں ہے نا،
یعنی شراب کی علت کیا تھی؟ علت کا مطلب کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کا نشہ آور ہونا. تو جب یہ علت نہیں پائی گئی اس میں تو حکم ہم لگا دیں گے بھئی کہ یہ جو ریڈ بل ہے یہ شراب کی طرح نہیں ہے، لہٰذا اس کو پینا حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قیاس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اصل ہوگا، اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، مطلب جس پر ہم قیاس کر رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس شراب ہے، ٹھیک ہے، اور کئی مثالیں، اور کسی مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مثال یہاں پہ انہوں نے ذکر کی بھی ہے. پہلے شراب والی مثال ذکر کی ہے اور اس کے بعد یعنی شراب کی مثال انہوں نے یوں ذکر کی ہے، ہم نے ریڈ بل کی جگہ انہوں نے لے لیا کہ نبیذ التمر اور شعیر، یعنی جو کھجور کا، اسی طرح جو وغیرہ کا جو ہے اس میں بھی علت یہی ہے کہ وہ مسکر ہے، یعنی اس سے بھی نشہ آتا ہے. تو لہٰذا اصل کیا ہو گیا؟ شراب، اور اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہونا. اب ہمارے پاس فرع کیا ہے؟ نبیذ التمر، مطلب کھجور کا جو جوس وغیرہ ہے، جو جس کو نبیذ کہتے ہیں، جو مطلب جس کو پکایا گیا ہو. تو جب اس کو پکا لیا گیا ایک خاص حد تک تو ہم دیکھیں گے کہ شراب کی حرمت کی علت کیا ہے؟ نشہ آور ہونا. تو اس میں بھی نشہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا حکم کیا ہوگا کہ یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو 4 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں قیاس میں جو ارکان ہے. ارکان کا مطلب جو اس کا بنیادی جزو ہے جس کے بغیر قیاس پورا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اصل ہے، پھر اصل کا حکم ہے کہ کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مندوب ہے، اور پھر نمبر 3 پہ آ جاتی ہے فرع، یعنی جس کا حکم ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. جیسے ریڈ بل کی مثال ہم نے لی، اسی طرح نبیذ التمر کی مثال لی. اور نمبر 4 پہ علت. علت کا مطلب ہے کہ جس وجہ سے ہمارے پاس اصل حرام ہے، فرع میں بھی وہ علت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی. اگر دونوں میں علت سیم ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ دونوں میں علت سیم ہے، لہٰذا جو اصل کا حکم ہے وہی فرع کا حکم ہوگا. تو جو فرع کا حکم ہے وہ قیاس کا رکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرع کا حکم تو ہم جو نکال لیں نا تو اس کو کہیں گے یہ قیاس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، فرع کا مطلب جس چیز کا ہم حکم نکالنا چاہ رہے ہیں، تو جب اس کا ہم نے حکم نکال لیا کہ جی یہ حلال ہے یا حرام ہے یا مندوب ہے یا مکروہ ہے، مباح ہے، تو لہٰذا وہ قیاس کا نتیجہ ہے. 4 ارکان ہوں گے قیاس کے، اور جو اس سے ہم نتیجہ اخذ کریں گے، فرع کا جو حکم ہے وہ اس کو ہم ثمرہ اور نتیجہ کہیں گے. ایک اور مثال دیکھ لیں کہ اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا یرث القاتل، کہ قاتل وارث نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی آدمی کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو اس کو یہ تھا کہ میرے ابا جی کا جب انتقال ہوگا، دنیا سے جائیں گے تو مجھے وراثت میں پیسے ملیں گے. تو اللہ نہ کرے اس نے اپنے والد کو ہی قتل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس اصل کیا ہے کہ قاتل مطلب اصل جو ہمارے پاس جو ایشو ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وارث کا قاتل ہونا، یعنی وارث کا اپنے والد کو قتل کر دینا. ٹھیک ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ بندہ وراثت سے محروم ہوگا، اس کو وراثت نہیں ملے گی. اب جب ہم نے اس کی علت میں غور کیا تو اس کی علت یہ ہے کہ استعجال الامر، کہ کسی کام میں جلدی کرنا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو اس کا وقت آنے سے پہلے. تو یعنی اس کو وراثت تو ملنی تھی ایک وقت میں جب اللہ کی طرف سے والد کا انتقال ہو جاتا، لیکن اس نے جلدی کر کے اپنے والد کو پہلے ہی دنیا سے رخصت کر دیا. تو اس میں اب علت کیا ہے؟ استعجال الامر قبل اوانہ. تو لہٰذا جب ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو کسی کے لیے کہ یار میرے مرنے کے بعد میرے اتنے پیسے آپ لے لینا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو جس کے لیے وصیت کی تھی، مطلب جس کو پیسے ملنے تھے، اس نے اسی کو قتل کر دیا جس کی طرف سے پیسے ملنے تھے. تو اب اس میں بھی وہی سیم علت پائی جا رہی ہے نا کہ استعجال الامر قبل اوانہ. تو لہٰذا جب علت سیم ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ لہٰذا یہ قیاس درست ہے. فرع میں بھی وہی حکم ہوگا جو اصل کا حکم ہے، لہٰذا جیسے قاتل وارث نہیں ہوتا، اسی طرح اگر جو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ اگر قتل کرے گا تو اس کو بھی وصیت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو یعنی یہ طریقہ ہوتا ہے قیاس کا. اس میں ایک اصل ہوگا، اصل کا حکم ہوگا. نمبر 3 پہ ہمیں فرع دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسئلہ کیا، ہمارا ایشو کیا ہے.
ٹھیک ہے، اور پھر علت اگر سیم ہو جائے گی تو پھر جو حکم اصل کا ہے وہی حکم ہم فرع میں بھی لگا دیں گے۔ یہ مطلب مثالیں دے رہے ہیں، یہ بالکل سمپل ہے، کوئی اس میں چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور مثال دے دی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پہ بے نہ کرے، اور اسی طرح اس کی اگر اس نے کوئی چیز کو خطبہ کیا ہے تو اس پہ، یعنی آپ کے کسی دوست نے کسی لڑکی کے ساتھ منگنی کی ہوئی تھی، یعنی اس کو پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، تو اب آپ اس کے باوجود پیغام نکاح بھیجتے ہو تو آپ اور اس کے درمیان دشمنی پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی چیز کی خریدنے کی کانسینٹ دیا ہوا ہے کہ یہ میں خریدوں گا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کل خرید لوں گا، تو اس سے پہلے جا کے کوئی اور خرید لیتا ہے تو اس سے بھی آپ کو دکھ ہوگا کہ یار اس نے ایسا کیا ہے، تو یہ قیاس ہے۔ تو لہٰذا کیا رابطہ ہوا تو یہی نا خطبہ کا؟ خطبہ کا، یہی ابھی بتا رہا ہوں نا کہ خطبہ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا نا کہ خطبہ نہیں کرنا، اسی طرح بے سے منع کیا ہے، تو لہٰذا اسی پہ اب ہم قیاس کریں گے عقد اجارہ کو۔ جیسے کل آپ نے کسی شادی میں جانا تھا، آپ نے کسی جگہ پہ گاڑی والے کو جا کے کہا کہ کل اپنی گاڑی مجھے رینٹ پہ دے دینا، ٹھیک ہے، تو درمیان میں کوئی اور شخص پڑا، اس نے کہا یار میں 100 روپیہ زیادہ دوں گا، مجھے دے دو رینٹ پہ، تو اب اس سے آپ کو دکھ ہوگا نا، تو لہٰذا جیسے بے کرنا اور خطبہ کرنے کی وجہ اور علت کیا ہے کہ دشمنی کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کے بغض اور عداوت کا پیدا ہونا، اس پہ ہم قیاس کر کے کہیں گے کہ عقد اجارہ میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی رینٹ کا کوئی ہمارے پاس کانٹریکٹ ہے تو اس میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک نے پہلے کچھ کام کیا ہوا ہے، کوئی چیز کو متعین کیا ہوا ہے گاڑی کو لے کے جانے کے لیے، تو آپ اس سے پہلے جا کے لے لیتے ہو، تو یہ بھی قیاس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو رہی ہو تو آپ لوگ بے نہ کرو۔ اب بے نہ کرنے کی علت کیا ہے؟ یعنی جب جمعے کی نماز ہو رہی ہے، جمعے کی نماز کے وقت بے کرنا، یہ ہمارے پاس اصل ہے۔ اب اس اصل کا حکم کیا ہے کہ بے کی ممانعت ہے، بے کی اجازت نہیں ہے۔ علت اب کیا ہے ہمارے پاس؟ علت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جمعے کے وقت میں انسان کے پہنچنے میں لیٹ ہو سکتی ہے، یا وقت کم ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا اب اگر جمعے کی اذان کے وقت کوئی کہتا ہے میں بے تو نہیں کر رہا لیکن میں اجارہ کروں گا، یعنی رینٹل کانٹریکٹ کروں گا، یا وہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں اس وقت میں نکاح کروں گا، تو اس سے بھی وہی علت ہے نا کہ جمعہ فوت ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے قیاس، مطلب چار چیزیں کو دیکھ کے ہم قیاس کریں گے، اگر دونوں میں علت مشترک ہے تو پھر قیاس ہوگا، وگرنہ قیاس نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہیں شروط القیاس، یہ بہت زیادہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے شروط القیاس کو۔ اب آپ نے قیاس کے ارکان تو پڑھ لیے نا کہ قیاس کے ارکان میں اصل ہوگا، فرع ہوگا اور علت ہوگا، بنیادی طور پہ یہ تین ہے، اصل کا حکم تو پھر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ان تینوں کی شرائط کو بیان کریں گے کہ اصل میں کیا کیا شرط ہونی چاہیے، فرع میں کیا کیا شرط ہونی چاہیے، اور علت میں کیا کیا شرط ہونی چاہیے، تو پھر وہ علت ہوگی۔ تو ان کو اتنی زیادہ اس میں ڈیپلی بے شک نہ جائیں، لیکن ان کا ایک اوور ویو ضروری ہے۔ باقی جو ہمارا قیاس کا جو ایک مین چیپٹر ہے کہ قیاس کی لغوی اصطلاحی تعریف اور قیاس کی ارکان، اور پھر اس کی جو اگزامپلز ہیں اس میں قیاس کی پوری طرح سمجھ آ جائے، وہ کور ہو چکا۔ اس کے بعد جو یہ والا ٹاپک ہے کہ شروط القیاس، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں شارٹ سا۔ تو یعنی قیاس کی جو شروط ہیں ان میں سے سب سے پہلے اصل کی جو شرائط ہیں، اصل سمجھ ہے نا کہ جو اصل مسئلہ ہے جس پر ہم قیاس کریں گے کسی اور کو، جیسے ہم نے مثالوں میں شراب لی ہمارے پاس، یا قتل وارث تھا، یہ تو کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ایسا حکم شرعی ہونا چاہیے جو یا کتاب اللہ سے ثابت ہو یا سنت سے ثابت ہو۔ یعنی ابھی ہم نے مثال لی نا کہ شراب والا مسئلہ کہاں ہے ثابت ہے؟ کتاب اللہ سے، یعنی قرآن مجید سے، اور یہ لا یرث القاتل والا جو مسئلہ یہ کس سے ثابت ہے؟ سنت سے۔ اجماع میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن اس کی کوئی اس انداز سے حیثیت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ اجماع سے ثابت ہو تو اس پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع کے لیے ہمارے پاس کوئی اس کی ریزن ہونا، علت ہونا ضروری نہیں ہے، تو لیکن اس کو رد کر رہے ہیں مصنف، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی علت پتہ لگوائی جا سکتی ہے کسی بھی طریقے سے، تو لہٰذا یعنی نتیجتاً یہی ہوگا کہ قیاس اس مسئلے پہ ہوگا، یعنی جس پہ ہم قیاس کریں گے، مقیس علیہ جو ہوگا
وہ کتاب اللہ میں ہو یا سنت رسول میں ہو یا اجماع میں ہو، ایک مسئلہ خود قیاسی ہے، اس پہ کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اب ہم نے مثال لی تھی کہ ریڈ بل کو ہم نے قیاس کیا ہے کس پہ؟ شراب پہ، تو لہٰذا اب کوئی اور نیا مشروب آتا ہے تو اس کو ہم ریڈ بل پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی جو حلت ہے وہ خود قیاس سے ثابت ہے نا، ٹھیک ہے، لہٰذا اصل پہ قیاس کریں گے جو کتاب اللہ میں ہے، ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون معقول المعنی بان یکون مبنیا علی علہ یستطیع العقل ادراکها، کہ مطلب قیاس میں آپ کو پتہ ہے کہ علت کا ہونا ضروری ہے، علت نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دوسرے مسئلہ میں بھی یہی سیم علت پائی جا رہی ہے نا، تو کہتے ہیں وہ علت ایسی ہو جو انسان کو سمجھ آ سکے، تو اگر انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو پھر اس پہ کسی اور چیز کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اب آپ سردیوں میں موزوں پہ مسح کرتے ہیں نا، تو موزوں پہ مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اوپر والی سائڈ سے مسح کرتے ہیں، تو حالانکہ اب پاؤں تو کیا نیچے والی سائڈ سے گندا ہوتا ہے نا، تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں اب جو علت ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا، تو لہٰذا اس مسئلے پہ ہم کسی اور کو قیاس نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے جی قیاس کرتے ہیں کہ اگر لڑکیوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے اور اس کو دھونا بہت مشکل ہے اور اتارنا بہت مشکل ہے، لہٰذا وضو کرنے کے لیے نیل پالش کے اوپر ہی مسح کر لو جیسے پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، تو یہ قیاس درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب متعین کوئی عدد ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ زانی کو اتنے کوڑے لگیں گے، یا نماز کی رکعتیں ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، اب 4 رکعتوں میں ہمیں کیا پتہ کیا علت ہے، جو 6 میں نہیں ہو سکتی، جو 8 میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس پہ بھی کسی اور چیز کا ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ قیاس اس معنی پہ کریں گے جس کی علت کا عقل ادراک کر سکے، یعنی جس کی علت ہمیں معلوم ہو سکے، ٹھیک ہے نا، جیسے اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے شراب کا حرام ہونا، ابھی ہم نے مثال لی، اب اس کی سمجھ آتی ہے کہ شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے، اس کا نشہ آور ہونا، تو لہٰذا اس پہ ہم اور چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ علت ہے کہ ایسی علت ہو جو فرع میں متحقق بھی ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی اصل ہے نا، اصل میں ایک ایسی علت پائی جائے جو فرع میں بھی آ سکے، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ نماز میں ہمیں 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے نا، نماز میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، تو اب اس کی علت کیا ہے؟ سفر۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے سفر میں بھی اصل علت تو مشقت ہے نا، مشقت کی وجہ سے 2 رکعتیں آئی ہیں، تو آج میں نے قیاس کا ٹاپک بہت مشکل ہے، آج میں نے یہ پڑھنا ہے، لہٰذا آج میں 2 رکعتیں پڑھ لوں گا کیونکہ مجھے مشقت ہے، تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ جو نماز کے 2 ہونے کی علت کیا تھی؟ سفر کا ہونا، ٹھیک ہے، تو سفر اب یہاں پہ متحقق نہیں ہے، مشقت کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، سفر کا اعتبار ہے، تو لہٰذا یعنی کوئی ایسی علت نہ ہو جو اس کے ساتھ خاص ہو، مشقت وہ والی کا اعتبار ہے جو سفر میں ہوگی، تو لہٰذا جو سفر کے علاوہ مشقت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، تو یہاں پہ اب ہم کہیں گے کہ قیاس کے لیے ایک اصل کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ علت ایسی ہو کہ اس کا فرع میں متحقق بھی ہو سکے، یعنی اصل میں ایسی علت ہو جو فرع میں متحقق ہو سکے، جیسے اصل اب کیا ہے کہ سفر کی نماز 2 رکعت کا ہونا، فرع کیا ہے کہ جس دن آج کے دن ہم سبق پڑھے ہیں تو آج ہم تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو اس علت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ مشقت سفر والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علت ہے ہمارے پاس جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون حکم الاصل مختصا به لا یکون، کہ جو حکم کا اصل کا حکم ہے وہ اس کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، لیکن اب اس پہ ہم کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے، کوئی عمومی حکم نہیں ہے جو پوری امت کے کر سکے۔ اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کی گواہی ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، اب آج کوئی امت میں سے کہتا ہے کہ جی میں بڑا متقی ہوں، میں حضرت خزیمہ جتنا ہی تقوی والا ہوں، لہٰذا میری بھی ایک گواہی قبول ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ گواہی کا جو پورا نصاب ہے وہ 2 ہی ہوگا ہر کسی کے لیے، کیونکہ یہ ان کی خاصیت تھی جن کو یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد دے دی یا اللہ کے نبی نے دے دی، کسی اور کو یہ نہیں مل سکتی، لہٰذا حضرت خزیمہ کی گواہی پہ بھی کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ 2 3 4 شرائط ہیں اصل کی، یہ سمپل جنرل ہیں، یعنی ذہن میں نہ بھی رہیں مستقل، لیکن یہ کہ ان کا ایک
طرح کا سمجھ ہونی چاہیے ان کی۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اصل کی شرائط پڑھی ہے نا، اصل کون سا حکم جس پر ہم قیاس کر رہے ہیں، اب فرع کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اب فرع کا کیا مطلب کہ جس مسئلے کو ہم قیاس کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس نیا پیش آنے والا مسئلہ ہے، جیسے اب آج کل کے دور میں کرپٹو کرنسی کا ایشو ہے، پہلے نہیں تھا نا یہ، اب یہ فرع ہے، اس کو ہم کسی اور مسئلے پر قیاس کریں گے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ قیاس اس وقت ہوگا، پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون الفرع غیر منصوص علی حکمہ، کہ فرع کے حکم پر نص موجود نہ ہو۔ اگر کوئی فرع ایسی ہے کہ جس کے حکم پر ہمارے پاس اللہ کی کتاب میں یا نبی علیہ السلام کی اقوال میں یا اجماع میں کوئی اس کے لیے موجود ہے تفصیل، تو پھر ہم قیاس نہیں کریں گے۔ قیاس ہم پڑھے ہیں الدلیل الرابع ہے، چوتھی دلیل ہے۔ کسی فروعی مسئلے میں، کسی فرع میں قیاس اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی دلیل نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ سنت میں ہو، نہ اجماع میں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسری علت کہ ان تکون علت الاصل موجودۃ فی الفرع، کہ فرع اسی وقت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرع میں قیاس اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب اصل کی علت فرع میں موجود ہو۔ جیسے اب اصل کیا ہم نے مثال لی جو سب سے کامن ہے، شراب۔ شراب کی علت کیا ہے؟ نشہ آور ہونا۔ تو فرع میں اس وقت قیاس ہو سکے گا جب اصل کی علت فرع میں موجود ہو، یعنی جو اسکار ہے، جو نشہ آور ہونا ہے، وہ فرع میں موجود ہوگا تو تب اس کا شراب پہ قیاس ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمپل شرائط ہے، کوئی ایسے نئی چیز ان میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہماری ہیں اصل کی اور فرع کی شروط۔ اس کے بعد علت کی شرطیں آتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ٹاپک ہے، اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ شروط العلہ کس کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے اصل بھی پڑھ لیا، فرع بھی پڑھ لیا، دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل وہ کہ جو اصل مسئلہ ہے جس پر ہم نے قیاس کرنا ہے، فرع وہ جو نیا پیش آنے والا مسئلہ ہے جس کے حکم کی ہم تلاش کر رہے ہیں، جس کا حکم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور علت، اب ہم علت کی شروط پڑھنے لگے ہیں، یعنی علت کی شرائط ہم پڑھیں گے۔ تو علت کیا ہے کہ وہ علت، وہ وجہ جس کی وجہ سے اصل حرام ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی وہ وجہ اور وہ ریزن جس کی وجہ سے اصل حرام ہے۔ جیسے شراب ہے تو شراب حرام ہے نشہ آور ہونے کے لیے۔ اب اس علت کی بھی بعض شرطیں ہیں، ان کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ علت کی کیا کیا شرطیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیاس کے جو ارکان ہیں اور قیاس کا پورا جو ٹاپک ہے، اس میں جو ساری چیزیں، اس میں سب سے اہم یہ علت ہی ہے۔ اگر کسی کو علت کے مسائل سمجھ میں آ جائیں تو پریکٹیکلی وہ قیاس کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہی اساس القیاس و مرتکزہ، کہ قیاس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ علت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ علت میں اور حکمت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ کلاس میں بھی ڈسکس ہوا ہے اور یہ بڑا اہم ہے۔ علت میں اور حکمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، یعنی یا وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ مشروع کیے ہیں ان کو نفع پہنچانے کے لیے اور ان سے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کی علت کیا ہے کہ انسان کی روحانی طاقت مضبوط ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر مسئلہ جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہمیں ضرور مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ہم نے نماز کی مثال لی نا، اسی طرح آپ زکوٰۃ کی مثال لے لیں کہ زکوٰۃ کی مثال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ معاشرے میں غریب لوگوں کو بھی حق ملے، وہ بھی اپنی دال روٹی کا نظم چلا سکیں اور دولت کا ارتکاز نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ جو دولت ہے وہ جو امیر لوگ ہیں ان کے درمیان ہی نہ گھومتی رہے۔ ظاہر ہے کاروبار تو امیر لوگ کریں گے نا، تو ایک کاروبار ایک کو نفع ہوگا دوسرے کو نہیں ہوگا، پھر اسی کو ہو جائے گا، تو دولت تو انہی کے درمیان گردش کرتی رہے گی۔ تو زکوٰۃ کا جو تصور ہے اس میں کیا ہے کہ تاکہ غریب لوگوں کو بھی مال و دولت ملے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ حکمت تو ہر حکم میں، شریعت کے ہر حکم میں ہوتی ہے، لیکن یہ حکمت اتنی عام ہوتی ہے اور یہ اتنی مختلف ہوتی ہے کہ اس کو ہم کسی
حکم کی علت نہیں قرار دے سکتے. یعنی حکمت عام ہے اور اس سے ایک اوپر کی چیز ہوتی ہے، اس سے جس کا دائرہ کار کم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علت. جیسے ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے مثال لی تھی کہ سفر میں جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں ہم نے، اس کی حکمت کیا ہے کہ انسان مشقت سے بچ جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مشقت کا ہونا یا مشقت کا نہ ہونا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سفر کی وجہ سے مشقت نہ ہوتی ہو، لیکن آپ کو یہاں پہ زیادہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مشقت ہو جاتی ہو. تو یہ اتنا عام معنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ نماز چھوڑنے کی 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے سفر کیا. لہٰذا جو عام مشقت تھی اس کو سفر کے ساتھ خاص کر دیا کہ یعنی ہر مشقت کا اعتبار نہیں ہے، صرف سفر والی مشقت علت ہے نماز کے 2 رکعت ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح روزے کا افطار ہے. اب اس میں بھی اصل وجہ اور حکمت تو یہی ہے کہ روزہ اس لیے چھوڑ دو رمضان میں بھی تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو. لیکن یہاں پہ بھی مشقت کا معنی اتنا عام ہے کہ وہ آپ کا الگ ہو سکتا ہے، میرا الگ ہو سکتا ہے، خاتون کا الگ ہو سکتا ہے، یعنی ہر کسی کا الگ الگ ہے. لہٰذا اس کو خاص کر دیا کہ روزہ افطار کرنے کی اجازت صرف اسی وقت ہے کہ جب آپ مسافر ہیں یا جب آپ مریض ہیں. لہٰذا اب یہاں پہ کس مشقت کا اعتبار کر لیا؟ مریض کی مشقت کا اور مسافر کی مشقت کا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت عام تھی کہ ہر مشقت کو دور کرنے کے لیے یہ چیز مشروع ہوئی، لیکن علت اس سے ایک اگلا درجہ ہے، اس سے اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے، جس کو خاص کر دیا جائے گا وہ علت ہوتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اس میں، اور یہ بہت اہم ہے. علت کس کو کہتے ہیں ہم اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے جس کی پہچان نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس سے آگے بڑھ کے علت کو متعین کیا جاتا ہے. اور علت کا تعلق ہوتا ہے کہ جب وہ حکم پایا جائے گا، علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اب نماز چھوڑنے 2 رکعت پڑھنے کی علت کیا ہے؟ سفر کا ہونا. مسافر ہوگا تو 2 رکعت پڑھے گا، مسافر نہیں ہوگا تو نہیں پڑھے گا. حکمت کا عدم اور وجود کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسی طرح کوئی اور چیز آپ لے لیں، زکوٰۃ کی علت کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کا بھی انسان پہ فرض ہوگی کہ جب وہ مالدار ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا اب جب اس کے پاس وہ جو متعین نصاب ہے کہ 7.5 تولے چاندی ہے، 52 تولے سونا ہے اور 52 تولے چاندی ہے، تو اتنا مال ہوگا تو پھر وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. تو علت سے وجود اور عدم میں فرق آتا ہے. علت پائی جائے گی تو وہ مسئلہ بھی پایا جائے گا، علت نہیں پائی جائے گی تو وہ مسئلہ بھی نہیں پایا جائے گا. لیکن حکمت میں ایسا نہیں ہے. حکمت ایک عام ہوتا ہے کہ اس فعل کی مشروعیت کی وجہ کیا ہے. تو اب ہمارے پاس جو مصلحت کی اور علت کی اگر ہم پراپر ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں، یہ اگر سارا سمجھ آ گیا ہو تو حکمت کی ڈیفینیشن یہ ہے، مطلب ڈیفینیشن کہہ لیں یا اس کا معنی کہہ لیں کہ ان الحکمت ہی المصلحہ التی قصد الشارع تحقیقها بتشریع الحکم، کہ یعنی کوئی بھی حکم ہے جس کی مشروعیت سے، جس کے فرض قرار دینے سے، جس کے حرام قرار دینے سے، یعنی کوئی بھی حکم جس کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی علیہ السلام نے مشروع قرار دیا ہے، اس کے ذریعے مصلحت کیا، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حکمت. لیکن علت جو ہے وہ ایسا وصف ظاہر ہے، منضبط ہے، جس پہ حکم کی بنیاد رکھی گئی ہے عدم اور وجود کے لحاظ سے، کہ وہ ہوگا تو حکم ہوگا، وہ علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ابھی جب ہم اس کی علت کی شروط پڑھیں گے تو پھر مزید سمجھ میں آ جائے گا کہ حکمت ایک بہت عام چیز ہوتی ہے، جبکہ علت ایک ایسا وصف ہے، ظاہر ہے، جو منضبط ہے، یعنی جو پراپر ایک کورڈ ایریا ہے ہمارے پاس اور بالکل ظاہر ہے، جو ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے، وہ علت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مزید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی اس میں ایشو آ رہا ہے تو جب علت کی ہمارے پاس جو شرطیں ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکون العلت وصفا ظاہرا، کہ علت وصف ظاہر ہو. یہ اگزامپل وہی جو ہماری پہلے گزر چکی کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں نماز 2 رکعتیں پڑھ لو. ٹھیک ہے، اب اس 2 رکعت پڑھنے کی وجہ اور اجر حکمت کیا ہے کہ انسان مشقت سے بچ جائے. لیکن ابھی ہم نے ذکر کیا کہ مشقت ایک مخفی معنی ہے، مشقت ہمیں نظر نہیں آتی
کہ کسی کو مشقت ہے یا کسی کو مشقت نہیں ہے، اور اسی طرح مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو مشقت تھوڑے کام سے ہو، کسی کو زیادہ کام سے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس جو مشقت کے لیے ایک ظاہری معنی بیان کر دیا، وہ یہ کہ سفر کا، کہ عام طور سے سفر میں تقریباً 99% انسانوں کو مشقت ہو ہی جاتی ہے، لہٰذا اب یہ علت قرار دے دی سفر کی 2 رکعت نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ وصف ظاہر ہے، کوئی ایسا وصف نہ ہو جو بالکل مخفی ہو۔ ایک اور مثال دیکھیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ کلیئر ہو جائے گا، جیسے کہ اب کوئی آدمی کسی قتل عمد ہے، قتل عمد میں ہم پی پی سی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ قتل کی جو سیکشن جو 302 ہے ہمارے پاس، کہ قتل کی صورت میں اس کا بدلہ قصاص ہوگا، لیکن یہ کب ہے؟ جب کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا۔ اب جان بوجھ کے قتل کرنا یعنی کسی کی کنسنٹ کا ہونا یا نہ ہونا، یہ ایک اندرونی معاملہ ہے نا، پتہ تو نہیں چل سکتا۔ ہو سکتا ہے عام طور پہ کسی نے ڈنڈے سے کسی کو، حالانکہ ڈنڈے سے عام طور پہ قتل نہیں کیا جاتا، لیکن ہو سکتا ہے ڈنڈے سے اس کی یعنی کنسنٹ قتل کرنا ہی ہو اور وہ جان بوجھ کے قتل کر رہا ہو، اور لیکن ہو سکتا ہے کہ تلوار وغیرہ یا بندوق ہے، گن ہے، پسٹل ہے، اس سے اس کی مراد قتل کرنا نہ ہو، بلکہ وہ ٹانگ میں گولی مارنا چاہ رہا ہو، اس کے سر میں لگی ہو تو بندہ مر گیا۔ لیکن اب یہ ایک ایسا وصف ہے، ایسی علت ہے جس کو ہم جان نہیں سکتے۔ وہ تو بعد میں کہے گا جی میری تو مراد ہی نہیں تھی قتل کرنا، میرا ارادہ ہی نہیں تھا قتل کرنا، میرے سے تو غلطی سے ہو گیا۔ لہٰذا ایک چیز کو متعین کر دیا گیا جو وصف ظاہر ہے، اس کو علت قرار دی گئی کہ کوئی انسان اگر ایسے آلہ سے قتل کرتا ہے جس کے ذریعے عام طور پہ قتل کیا جاتا ہے، جیسے گن ہے، پسٹل وغیرہ ہے، تو لہٰذا یہ قتل عمد ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹے سے پتھر مار کے قتل کرتا ہے، اگرچہ اس نے ایسے انداز سے مارا ہو کہ جس سے بندہ مر جائے، تو بندہ جب مر جائے گا تو وہ بعد میں کہے گا کہ جی میرے تو ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، تو لہٰذا کورٹ اس کو کمپنسیٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ بات ہم قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے چھوٹے موٹے پتھر سے بندہ قتل نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں علت کیا قرار دی گئی؟ وصف ظاہر کو، تو لہٰذا علت وصف خفی نہیں ہو سکتا۔ وصف خفی کیا تھا کہ اب وہ انسان کا پرسنل ہے، ہو سکتا ہے بندوق کے ذریعے بھی اس کا ارادہ قتل کا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے پتھر کے ذریعے بھی اس کا ارادہ قتل ہو، تو لہٰذا کوئی ظاہری طور پہ جس کو تمام انسان پہچان سکے، کورٹ آف لا میں جو چیز ممکن ہو جس کا ادراک، تو اس کو ہم نے وصف قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وصف، پہلی شرط یہ ہے کہ علت کیا ہو؟ وصف ظاہر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جی کہ علت وصف منضبط ہونا چاہیے۔ منضبط کا مطلب ہے کہ پراپر اس کی حدود متعین ہو، ہمیں پتہ چلے کہ کیا وصف ہے، یہ نہ ہو کہ وہ بہت بکھرا پڑا ہو کہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ کہاں پایا جا رہا ہے اور کہاں نہیں پایا جا رہا۔ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کہ کسی چیز کا نشہ آور ہونا، اب اگر کوئی بندہ نشہ کرے گا یا وہ نشے کی حالت میں ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے نا، تو لہٰذا اب یہ علت، نشے کو علت قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جو بھی اب ہم نے ابھی پڑھا کہ شراب حرام ہے، لہٰذا نبیذ التمر، نبیذ الشعیر کو بھی اسی پہ قیاس کریں گے، کیونکہ ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نشے۔ لیکن اگر علت منضبط نہ ہو، وصف منضبط نہ ہو، تو اس پہ کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکے گا۔ جیسے ہم نے مثال لے لی کہ 2 رکعت والی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھنا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے میں بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو مشقت تو ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں 2 بھی نہ پڑھوں تو میں تو زیادہ ایزی ہوں، لیکن اس مشقت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی علت منضبط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس جیسے اب مشقت ہے، مشقت علت منضبط نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی مشقت الگ ہو سکتی ہے، میری الگ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس مشقت جو علت منضبط نہیں تھی، اس کے لیے منضبط علت کو مشروع قرار دیا سفر۔ اب سفر ہے جو 78 کلومیٹر کرے گا، اس کے بعد اس کا نماز سفری شروع ہو جائے گی، تو ایک مشقت کا جو عام دائرہ کار تھا اس کو منضبط کر دیا، منظم کر دیا، کہ لہٰذا سفر کرے گا تو 2 رکعت پڑھے گا، سفر نہیں کرے گا تو 2 رکعت نہیں پڑے گا۔ تو پہلی شرط ہمارے پاس تھی کہ علت کا ظاہر ہونا ضروری ہے، نمبر 2 پہ ہے کہ علت کا منضبط ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جی علت کا حکم کے مناسب ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز کو، کسی مشروب کو، ریڈ بل کو لے لیں یا
الحمدللہ. کسی آپ نبیذ التمر کو لے لیں، شراب پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اس میں کتنی علتیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ نشہ آور بھی ہے، اس کا کلر بھی ریڈ ہے، اور یہ مایا بھی ہے، مطلب کہ لیکوڈ ہے یہ. تو اب ہم ایسی چیز کو علت بنائیں گے جو حکم کے مناسب ہو. اب مایا ہے یا لیکوڈ ہے، وہ تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے نا، پانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. لہٰذا اب شراب کی حرمت کے لیے اس کی علت اس کا لیکوڈ ہونا نہیں ہے، اسی طرح اس کی علت اس کا کلر ہونا نہیں ہے. خاص علت نشہ آور ہے تو لہٰذا علت حکم کی وہی ہوگی جو اس کے مناسب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل سمپل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہے کہ ان تکون العلت وصفا متعدیہ، کہ علت جو ہے وہ وصف متعدی ہو. وصف متعدی کا مطلب ہے کہ وہ علت کسی دوسرے حکم میں جا سکتی ہو، یعنی وہاں پہ ہی بالکل بند نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم نے ابھی کچھ ٹائم پہلے مثال لی تھی کہ جو چیز مدرک بالعقل نہ ہو، یعنی مدرک بالعقل کا مطلب جس کو عقل نہ پہچان سکے وہ وصف متعدی نہیں ہوگا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین عقل سے کام لینے کا، اگر دین سارے کا سارا عقل سے ثابت ہوتا تو میں موزے پہنے ہوئے میں نچلی طرف مسا کرتا. اب اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، تو لہٰذا یہ علت اب دوسری جگہ پہ متعدی نہیں ہوگی، صرف پاؤں تک ہی خاص رہے گی. جتنا شریعت نے بتا دیا اتنا ہی رہے گی، اس لیے کہ ہمیں اس کی علت کے تعدی کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اسی طرح سفر کی 2 رکعتیں ہیں، اب اس کی کیا علت ہے ہمیں نہیں پتہ نا، وہ 3 بھی ہو سکتی تھی، وہ 1 بھی ہو سکتی تھی، تو لہٰذا یہ بھی اسی کے ساتھ خاص رہے گی. سفر کے ساتھ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے مشقت بہت زیادہ کی ہے، آج اس نے مثال کے طور پہ 12 نفل پڑھے ہیں، لہٰذا وہ اب ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو علت ہے 2 والی یہ متعدی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 5 پہ کہ ان تکون العلہ من الاوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها، کہ علت ایسا ہو شارع نے جس کو ملغی نہ قرار دیا ہو، یعنی شارع نے جس کو لغو نہ قرار دیا ہو. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے قیاس کیا، کہتا ہے کہ جی دیکھیں نکاح کب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی دونوں آپس میں اپنی کنسنٹ کا اظہار کرتے ہیں نا. میاں کا بھی قبول کرنا ضروری ہے اور بیوی کا بھی قبول کرنا ضروری ہے، چاہے وہ سگنیچر کی صورت میں کرے یا جیسے بھی کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح قبولیت ضروری ہے نا. اب وہ قیاس کرتا ہے یار جیسے نکاح میں آنے کے لیے قبولیت ضروری ہے جانبین سے، ایسے ہی نکاح سے نکلنے کے لیے بھی ضروری ہونی چاہیے. لہٰذا طلاق اگر مرد دے تو عورت بھی طلاق کو قبول کرے، پھر تو طلاق ہوگی، وگرنہ طلاق نہیں ہوگی. اب یہ قیاس ظاہراً تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن شریعت نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا، یعنی شریعت نے اس علت کو لغو قرار دیا ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور کوئی مثال آپ لے لیں بے شک، کہ یہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے یار کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کی ہے. تو اب کوئی بندہ کہتا ہے یار اولاد میں تو بیٹا بھی برابر ہے اور بیٹی بھی برابر ہے. ٹھیک ہے، بیٹا بھی اولاد ہے اور بیٹی بھی اولاد ہے، تو لہٰذا جتنا حصہ وراثت میں بیٹے کا ہونا چاہیے اتنا ہی بیٹی کا بھی ہونا چاہیے. تو شریعت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی، اس لیے کہ قرآن مجید نے دوسرے سورہ نساء میں ہی اسی آیت کے آگے فرما دیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو جو حصہ ہے یعنی بیٹے کا جو حصہ ہے وہ عورت سے زیادہ ہے، یعنی عورت کے لیے نصف ہے اور مرد کے لیے اس سے ڈبل ہے. تو لہٰذا اب یہ کوئی ایسا آپ نے قیاس کیا ہے، یعنی ایسی آپ نے علت نکالی ہے جس علت کا شریعت کوئی اعتبار نہیں کر رہی، تو لہٰذا یہ علت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. ایسی علت کی بنیاد پہ اگر آپ قیاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ قیاس درست نہیں ہوگا. تو اس میں اب ہمارا جو شروط ہیں، اصل کی شروط، فرع کی شروط، اور اس کے ساتھ ساتھ علت کی شرطیں. علت کی جو شرائط ہیں یہ تھوڑا سا لینتھی بھی ہے ٹاپک اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. اس میں خاص کر جو حکمت اور علت میں اگر فرق سمجھ میں آ جائے تو جو ساری شرطیں ہیں وہ اسی پہ ان کی بنیاد ہے، یعنی علت ظاہر ہو، منضبط ہو، متعدی ہو سکے اور شریعت نے اس کو لغو نہ قرار دیا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک ٹاپک ہے المناسبۃ بین الحکم والعلہ، کہ حکم اور علت کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے. تو یہ انہی شروط میں ہمارا کور ہو گیا ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں نا، پہلے ہے کہ المناسب المؤثر، المناسب الملائم ہے، اس کے بعد المناسب المرسل ہے اور المناسب الملغا ہے.
تو مناسب مرسل کا یہ مطلب ہے کہ جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہو، یعنی علت کی ایسی ہونی چاہیے جس کو شریعت علت واقعتاً سمجھ رہی ہو، اور مناسب ملغا کا مطلب ہے کہ جس کو شریعت علت نہ سمجھ رہی ہو. جیسے ابھی ہم نے مثال دیکھی کہ کوئی مثال دیتا ہے کہ میراث میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہونا چاہیے کیونکہ اولاد تو دونوں اولاد ہیں، تو لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہے. اور اسی طرح مناسب مؤثر کا ہے جس کا اثر ہو، یعنی جس کو شریعت نے جس کا اعتبار کیا ہو اور وہ بعینی ہی حکم کی علت بن رہا ہو. اور مناسب ملائم اس کو کہتے ہیں جو جس کی بعض اوقات جنس کو ہم یعنی پوری کی پوری ایک فیملی کو کسی ذات پہ قیاس کر رہے ہوں یا ذات کو پوری جنس پہ قیاس کر رہے ہوں، تو یہ سارا اسی میں کور ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور اس میں انتہائی اہم ٹاپک ہے مسالک العلہ. تو یہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو سر نے کہا تھا کہ شریعت میں اصول فقہ باقی شریعہ کے جتنے مضامین ہیں ان میں سے تھوڑا سا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اور اصول فقہ میں قیاس ٹیکنیکل ہے اور قیاس میں مسالک العلہ ٹیکنیکل ہے. یعنی یہ اس کو سمجھنا مزید، لیکن اس کا بھی جو سمجھنا موقوف ہے وہ پیچھے انہی چیزوں پہ ہے کہ علت اور حکمت اگر سمجھ آ جاتی ہے اور اسی طرح وصف ظاہر منضبط وغیرہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر مسالک العلہ بھی بالکل آسان ہے. اب مسالک العلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طریقے جن سے ہمیں علت کی پہچان ہو سکے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس حکم کی علت یہ ہے، یعنی علت جیسے ہم نے پڑھا دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے ہم حکم تک پہنچ سکیں. تو اب علت ہے ہمارے پاس، علت تک پہنچنا کیسے ہے کہ ہمیں پتہ چلے واقعتاً یہ علت ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں اس کے جو طریقے ہیں، مسالک ہیں، راستے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نص، یعنی کسی حکم کی علت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے، نص میں موجود ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے. تو ایک تو وہ طریقہ کار ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے بالکل واضح کبھی تو بیان ہوگا، جیسے جو لاجلی قضا اور کئی اور لکئی لا کے الفاظ ہیں جن کا استعمال ہی علت کے لیے ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بیکاز ہے، ٹھیک ہے، دیٹس وائی ہے. تو جیسے یہ الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو علت کو بیان کریں، ایسے ہی قرآن مجید میں اور سنت میں وہ موجود ہوں. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ جو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر حجت قائم نہ کر سکیں، یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں نا. تو یہ علت اب مذکور ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پہلے ہماری مثال گزری بھی ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ زکوٰۃ کی مشروعیت اور مال کے غریبوں میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے کہ دولت امیروں میں ہی نہ پھرتی رہے، غرباء میں بھی جائے. تو یہ اب اس کی علت ہے. اسی طرح اور انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے، یعنی پہلے اجازت نہیں تھی، من اجل الدافع، کہ وہاں پہ کوئی لوگ آئے ہوئے تھے، وفد آیا ہوا تھا جن کو کھانے کی ضرورت تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا جمع نہ کرو بلکہ ان کو کھانے کے لیے دو. تو اب یہ من اجلی کا جو لفظ ہے یا لاجلی دافع، یہ بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ علت ہے، ٹھیک ہے نا. تو بعد میں اللہ کے نبی نے جب وہ لوگ چلے گئے اور اگلے سال آیا تو اللہ کے نبی نے کہا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، اب کسی اور کو ضرورت نہیں ہے لہٰذا خود بھی کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. تو اب یہاں پہ بھی یہ بھی علت کا بیان ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ تو ہے کہ واضح الفاظ سے علت ہو جائے نا، اور کبھی کبھار علت ہوتی ہے جو اس طرح انداز سے تھوڑی سی مخفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب یہاں پہ کہتے ہیں اس کی کوئی مثال دے رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نا کہ بلی کا جو جوٹھا ہے وہ کیسا ہے، یعنی بلی کا جو بچا ہوا پانی ہے جس میں یا کھانا ہے جس میں بلی نے کچھ کھا پی لیا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ، کہ وہ ناپاک نہیں ہے. اب یہاں پہ کوئی علت کا اصل لفظ تو موجود نہیں ہے جس کے ذریعے علت کا پتہ، یعنی بیکاز اور دیٹس وائی وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا لفظ اس بات پہ تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھیں پہلے سوال ہے اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بالکل یہ نجس نہیں ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی علت ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب آگے علت یہ ہے کہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ بلیاں جو ہیں یہ تمہارے اوپر مطلب گھروں میں آتی بہت زیادہ ہیں، ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ جو انہا ہے من الطوافین علیکم والطوافات، یعنی ان کا بار بار آنا جانا یہ علت ہے. یعنی علت کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ علت جو ہے
وہ کتاب اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، سنت سے بھی مل سکتی ہے۔ پھر اس میں مزید تقسیم کر دی کہ اس کے الفاظ ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث مبارکہ ذکر کی کہ من اجل الدافع کئی لا یکون دولتم، اور اسی طرح علت کبھی کبھار مخفی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو پہچاننا الفاظ میں تو ذکر نہ ہو، جیسے اب یہاں پہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو، تو اس کو فقہا کہتے ہیں کہ تعلیق الحکم بالمشتق، کہ حکم کو مشتق کے ساتھ معلق کر دینا۔ جیسے چوری کرنے والے مرد کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ علت ہی مذکور ہے نا کہ ہاتھ ہر کسی کا نہیں کاٹنا بلکہ اس کا کاٹنا ہے جس نے چوری کی ہے، اب لہٰذا ہاتھ کاٹنے کی علت کیا ہوگی؟ چوری کرنا۔ اب یہ تو الفاظ مذکور نہیں ہے نا، اجل کا اور انا کا یعنی بیکاز اور دیٹس بائی وغیرہ ذکر نہیں ہے، لیکن لفظ سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ علت ہے، یعنی ہر کسی کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے بلکہ صرف چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ علت کا ہمیں پتہ چل جائے نص کے ذریعے، یعنی یا وہ قرآن میں مذکور ہو یا سنت میں مذکور ہو۔ اور نمبر 2 پہ ہے کہ اجماع کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ علت ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ الاجماع علی ان امتزاج النسبین فی الاخ شقیق، کہ ایک کوئی سگا بھائی ہے آپ کا، اس میں یعنی وہ آپ کا ماں شریک بھی بھائی ہے اور باپ شریک بھی بھائی ہے، تو اس کو قرابت یعنی اس کو ترجیح دی جائے گی میراث میں آپ کے اس بھائی پر جو صرف باپ شریک ہے یا صرف ماں شریک ہے۔ تو یہ اب ہمیں اجماع سے حکم پتہ چلا ہے نا، تو لہٰذا اب علت یہ اجماع سے پتہ چلی ہے کہ جو امتزاج النسبین ہے، یعنی کسی انسان کا دونوں نسبوں کا مل جانا، یعنی وہ ماں کا بھی سے بھی ہو باپ سے بھی ہو، ماں شریک بھی ہو باپ شریک بھی ہو، لہٰذا اس کو جیسے میراث میں ترجیح ہے اس کو اور مسائل میں ولایت وغیرہ میں بھی ترجیح دی جائے گی۔ تو اب یہاں پہ علت ہمیں کیسے پتہ چلی ہے؟ اجماع سے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کا یعنی علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو اخ شقیق ہے یعنی جو سگا بھائی ہے اس کو ماں شریک بھائی یا باپ شریک بھائی پہ ترجیح حاصل ہوگی۔ تو اب یہ اجماع سے علت پتہ چلی ہے نا کہ سگا بھائی ہونا یعنی دونوں نسبوں کا ماں اور باپ کا اکٹھا ہو جانا یہ ترجیح کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی علت کا پتہ یا ہمیں سنت سے قرآن سے پتہ چل سکتا ہے یا اجماع سے پتہ چل سکتے ہیں۔ اب یہ تیسری چیز یہ پھر تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، اس کو کہتے ہیں الصبر والتقسیم۔ الصبر کا مطلب ہے کہ اختبار کا مطلب کہ اس کو جانچ پڑتال کرنا، ٹیسٹ لینا، اور تقسیم کا مطلب ہے کہ اس کو الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی علت اگر ہمیں قرآن سے بھی نہیں مل رہی، سنت سے بھی نہیں مل رہی، اجماع سے بھی نہیں مل رہی، تو پھر اس علت کو ہم لیں گے مطلب غور و فکر کے ذریعے، تقسیم کرنے کے ذریعے، ٹیسٹ کرنے کے ذریعے۔ جیسے اب اس کی مثال کوئی بھی بڑی آسان ہے کہ اب ہم نے دیکھا جی شراب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، تو شراب میں آپ دیکھیں ہم نے اس کو کیٹاگرائز کر لیا کہ شراب میں یہ علت ہوتی ہے، شراب ریڈ کلر کی ہے، شراب مٹکے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور شراب نشہ آور ہوتی ہے، اور شراب یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، سارے وصف ہے، اس میں لیکوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے سارے وصفوں کو دیکھا، ہم نے کہا جی اس کا مٹکے میں ہونا یعنی گھڑے میں ہونا یہ بھی علت نہیں ہے، اس کا کلر کا ریڈ ہونا یہ بھی علت نہیں ہے، اسی طرح اس کا لیکوڈ ہونا یہ بھی علت نہیں ہے، یعنی غور و فکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے ہمیں علت پتہ چلی نا، تو لہٰذا نشہ آور ہونا علت ہے، لہٰذا اس پہ ہم دوسری چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ تو صبر اور تقسیم کا معنی یہ ہے کہ غور و فکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے ان کی علتوں کو انتہائی جانچ پڑتال کر کے الگ الگ کر کے جانچنا، یہ علت ہے۔ اب اس کی ایک مثال اور دیکھ لیں تو مزید سمجھ آ جائے گا کہ دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک چیز کو، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں ٹاپک، عبدالکریم عثمان صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ربا والا، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں برابر سرابر بیچنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی ربا الفضل کا جو ہے، تو اس میں اب حدیث میں دیکھیں 6 چیزوں کا ذکر ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، کہ سونا، چاندی، نمک ہے، اسی طرح جو ہے، گندم ہے، یہ 6 چیزوں کا ذکر ہے نا، کہ ان چیزوں کو آپس میں برابر سرابر نہیں بیچنا۔ تو ایک جنس تو ان میں متعین ہے کہ جب بھی سونا سونے کے مقابلے میں ہوگا، چاندی چاندی کے مقابلے میں ہوگا، نمک نمک کے مقابلے میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب باقی جو اس میں اب دیکھیں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ
صبر اور تقسیم جو ہے، صبر اور تقسیم کا مطلب کہ کسی چیز کو علت متعین کرنا اپنے غور و فکر سے، تدبر سے، تو اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 کی 6 چیزیں ہیں نا، یہ ساری ہیں مطلب ان میں کیلی ہیں یا وزنی ہے، یعنی بعض کو وزن کر کے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور بعض کو پیمائش کر کے، مطلب جیسے ہم لیٹر وغیرہ کے ذریعے دودھ ہے یا پیٹرول ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں لہٰذا جو بھی کیلی اور وزنی چیزیں ہوں گی، جیسے اب آپ نمک تو حدیث میں ذکر ہے، نمک کی بجائے آپ کوئی اور آٹا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میدا بیچتے ہیں یا مایا بیچتے ہیں، کلف جس سے کپڑوں کو لگایا جاتا ہے، وہ بھی وزن کر کے بیچی جا رہی ہے نا، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزن اور کیل والی جو چیز ہوگی، یعنی جس کی ہم میئرمنٹ کلو گرام کے ذریعے کرتے ہیں یا پھر لیٹر کے ذریعے کرتے ہیں، ان ساری کی ساری میں اگر جنس ایک ہو، یعنی دودھ کو دودھ کے بدلے میں بیچا جائے یا سیب کو سیب کے بدلے میں بیچا جائے، تو ان میں برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف اگر 1 لیٹر دودھ ہے تو دوسری طرف بھی 1 لیٹر ہی ہونا چاہیے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو علت ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہونا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جتنی چیزیں ہیں مطلب یہ کھانے پینے کی ہیں، ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتبار کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں تو ربا ہوگا، باقی چیزوں میں ربا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان کے ہاں اگر ہم ان میں جو کھانے پینے کے علاوہ چیزیں ہیں، جیسے ہم نے مایا کی کلف کی مثال دی، تو اس میں ربا نہیں ہوگا۔ اس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی شرط لگائی ہے کہ اس کا قابل ادخار ہونا، قابل ذخیرہ ہونا۔ قابل ذخیرہ ہونے کا مطلب جس چیز کو ہم سٹور کر سکیں بغیر کسی ریفریجریٹر وغیرہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس وقت اس کو برابر سرابر ہونا ضروری ہے اس کا جب وہ ادخار والی ہو۔ تو اب یہ دیکھیں جس علت کو فقہا خود متعین کر رہے ہیں اپنے غور فکر سے، تدبر سے، تو اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں کیا ہے کہ کیل اور وزن ہونا، شافعیہ کے ہاں کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہونا، مالکیہ کے ہاں کیا ہے کہ قابل ذخیرہ ہونا۔ تو اب علت کا ہمیں نص کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے، کتاب و سنت کے ذریعے، اجماع کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے، اور صبر و تقسیم یعنی غور و فکر اور تدبر کے ذریعے تقسیم کر کے الگ الگ ان کو دیکھ کے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہے علت۔ اب اسی میں ایک ٹاپک ہے، ان کو اس الفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے، وہی چیز ہے بالکل، کہ تحقیق المنات، اس کے بعد ہے تخریج المنات اور تنقیح المنات۔ یہ تنقیح منات اب کس کو کہتے ہیں؟ منات علت کو کہتے ہیں یعنی علت کا دوسرا نام منات بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صبر اور تقسیم کا معنی یہ ہے کہ منات کی تہذیب تنقیح کی جائے۔ تنقیح کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ تنقیح العلہ من الشوائب وتلخیصها ما علق بها ولا اثر له فی العلیہ۔ اب یہ وہی مثال ہے کہ دیکھیں اب علت میں، اب شراب کو ہم نے جب اس پہ قیاس کا عمل جاری کرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کتنی ساری علتیں موجود ہیں، یہ اس کا کلر بھی ریڈ ہے، یہ مٹکے میں بھی پڑی ہوئی ہے، یہ لیکوڈ بھی ہے۔ اب تہذیب کرنا، تہذیب کا مطلب کہ جو علت نہیں ہے اس کو الگ کر دینا اور جو علت ہے اس کو علت متعین کر دینا۔ لہٰذا اس کا لیکوڈ ہونا، اس کا ریڈ ہونا، اس سب کو ہم نے ختم کر دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اس کی علت کیا ہے؟ نشہ آور ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ تہذیب المنات۔ ٹھیک ہے، یعنی تنقیح کرنا، تنقیح کا مطلب الگ الگ کرنا، غیر علت کو الگ کر دینا اور علت کو متعین کر دینا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنقیح المنات۔ اس کے بعد دوسرا ہے تخریج المنات، کہ اب یہاں پہ علتیں الگ الگ تو ہو گئی، ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ لیا کہ یہ علت نہیں ہے اور یہ والی علت ہے، اب اس کی تخریج کرنا۔ تخریج کا مطلب کہ استنباط کرنا کہ اب ہم نے اس کو استنباط اس کا کیسے کریں گے، وہ علت ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ کتاب اللہ سے پتہ چل رہی ہے، سنت سے پتہ چل رہی ہے، یا اجماع سے پتہ چل رہی ہے، یا قیاس سے؟ یعنی قیاس کا مطلب کیا کہ یعنی صبر و تقسیم سے اس پتہ چل رہی ہے، تو اس علت کی تخریج کرنا، اس کو نکالنا۔ اور اینڈ پہ ہے تحقیق المنات۔ تحقیق المنات کا مطلب ہے کہ جب ہمیں علت کا پورا عمل ہو گیا، اب اس کو محقق کر دینا، اس کو جاری کر دینا۔ جاری کرنے کا کیا مطلب کہ فرع میں اس کو اپلائی کر دینا۔ جیسے اصل میں حکم کیا تھا؟ شراب حرام ہے نشہ آور ہونے کی وجہ سے، فرع میں بھی ہم نے حکم لگا دیا کہ نبیذ التمر بھی حرام ہے نشہ آور ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ 3 سٹیپ جو ہیں یہ ضروری ہیں قیاس کے لیے، یعنی تہذیب المنات کہ پہلے الگ الگ کرے کہ علت کون سی ہے کون سے نہیں ہے، پھر تخریج المنات۔ تخریج المنات کا مطلب کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ علت ہمیں ملی کہاں سے ہے،
اور اینڈ پہ سب سے کیا آ گیا کہ تحقیق المنات کے اس پہ علت کا جو علت کے پتہ لگ جانے کے بعد جب ہمیں فرع میں بھی وہ علت مل گئی تو اب ہم حکم جاری کر دیں کہ جو اصل کا حکم تھا حرام تھی شراب تو لہٰذا نبیذ بھی حرام ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مثال. ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں، یہ بڑا اہم ہے اور یہ مطلب ایگزام کے حوالے سے بھی یہ انتہائی اہم ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں یعنی ازواجی تعلقات قائم کر لیے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 ماہ آپ نے لگاتار روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی علتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کہ ایک ان کا مدینے میں یہ واقعہ پیش آنا، یہ بھی ہوا ہے نا ان کے ساتھ اس واقعے میں. اسی طرح ان کا اعرابی ہونا، یعنی وہ بدو صحابی تھے، یعنی کہیں دیہات سے آئے تھے، وہ ہونا. اسی طرح اللہ کے نبی سے ان کا سوال پوچھنا، یہ ساری علتیں ہیں نا، یہ ساری اس واقعے کا حصہ ہیں. لیکن اب ہم نے روزہ رکھنے کی علت کو الگ کیا. الگ کیسے کیا کہ ہم نے کہا کہ ان کا مدنی ہونا بھی 2 ماہ روزے رکھنے کے لیے مطلب وہ وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کا بدوی ہونا بھی نہیں ہے. تو جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے سے انہوں نے ازواجی تعلقات قائم کیے، لہٰذا یہ علت ہے 2 ماہ روزے رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب تحقیق المنات کا نمبر 2 پہ کیا تھا؟ تخریج المنات. اب یہ علت ہمیں پتہ کیسے چلی ہے؟ غور و فکر سے. حدیث میں یہ واضح علت تو مذکور نہیں ہے نا. حدیث میں تو یہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابی آئے، انہوں نے ایسے ایسے اپنا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے 2 ماہ روزے رکھنے ہیں. تو اب اس میں ہم نے غور و فکر کے ذریعے یہ دیکھا نا کہ یہ جو واقعہ ہم نکال رہے ہیں یہ ان کے روزے جو 2 ماہ انہوں نے لگاتار رکھنے ہیں وہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تخریج المنات. ہم نے اس کو صبر و تقسیم سے نکالا ہے اس علت کو. اور آگے تحقیق المنات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اپنی بیوی سے حالت روزے میں جماع کر لیتا ہے تو وہ بھی 2 ماہ یعنی روزے کا کفارہ ادا کرے گا، 2 ماہ لگاتار روزے رکھے گا. تو یہ قیاس کی جو پوری کا پورا پروجیکٹ ہے، مطلب جو عملیت ہے اس کو یعنی ایسے اس کو کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے منات کو نکالا جائے، پھر اس کی تخریج ہو، تہذیب ہو، پھر ساتھ ساتھ عملیت ہو، تحقیق ہو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹاپک اقسام القیاس او انواع ہو، کہ قیاس کی اقسام اور انواع. یہ بالکل آسان ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی پڑھا، اب تم انشاءاللہ تفصیل سے سمجھ آگی نا اصل کیا ہے اور فرق کیا ہے. کہ بعض اوقات جو علت ہے وہ اصل میں اتنی قوی نہیں ہوتی جتنی فرع میں قوی ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف نہ کہو. وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان پہ یہ بات گراں گزرتی ہے. تو لہٰذا اب اگر کوئی والدین کو علیہ باللہ گالی دیتا ہے یا مارتا ہے تو لہٰذا اب یہ جو علت ہے تکلیف والی وہ اتنی اصل میں نہیں تھی جتنی فرع میں پائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ قیاس اولا ہے، یعنی یہ بہت بڑے لیول کا قیاس ہے. یعنی فرع میں جتنی علت کی جتنی مقدار تھی وہ بہت زیادہ ہے، اصل میں اس سے کم ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ علت کی جو علت مطلب جتنی اس کی مقدار اصل میں ہے اور فرع میں ہے وہ دونوں بالکل برابر ہیں. ٹھیک ہے، القیاس المساوی اس کو کہہ دیتے ہیں. جیسے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ ناجائز طور پہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا. اب کوئی آدمی یتیم کے مال کو آگ لگا دیتا ہے تو لہٰذا اصل علت کیا تھی کہ یعنی وہ آگ میں اس کے جانے کی اور پیٹ میں آگ بھرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ یتیم کا مال ضائع کرنا. اب چاہے آپ کھا کے ضائع کرو چاہے ضائع کر کے ضائع کرو، یعنی جلا کے ضائع کرو، دونوں علت برابر ہے نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ قیاس المساوی. اور اینڈ پہ ہے قیاس الادنا. قیاس الادنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی جو علت ہے وہ اصل میں تو زیادہ ہو لیکن فرع میں اس سے کم ہو. جیسے کہ اب شراب ہے، شراب میں نشہ آور ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن نبیذ میں اس کی نسبت کم ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ قیاس الادنا ہے کہ فرع میں علت کی جو مقدار ہے وہ کم ہے، اصل میں زیادہ ہے. اور اس کے بعد آخری ٹاپک ہے ہمارے پاس حجیت القیاس. حجیت قیاس کا مطلب ہے جی کہ قیاس کے ثبوت کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے.
کہ قرآن، سنت، اجماع، اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ یا قرآن سے ثابت ہوگا یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس سے، تو قیاس ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دلیل ہے؟ تو اس کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کی بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے عقل والے لوگوں اعتبار کرو۔ اب اعتبار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ان کو دیکھ کے آپ عبرت پکڑو۔ تو قیاس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کے دوسری کا اس پہ حکم لگا دینا اگر وہ سیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اللہ کے نبی کی بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب یمن کا گورنر بنایا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی حکم کتاب اللہ سے نہیں مل رہا، تو انہوں نے کہا سنت سے، تو پھر نہیں مل رہا تو قیاس سے۔ اور اس طرح کی کئی احادیث ہیں ہمارے پاس جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس جو ہے وہ دلیل شرعی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا، اس کو مشروع قرار دیا۔ اور مثال اس کی، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آ گئی جس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو آپ نے وہ قرض ادا کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ تو اس نے کہا جی بالکل ادا کرنا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی ایک طرح کا دین ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے حج کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ذمے لگایا انسان کے، لہٰذا اس کو بھی کرو۔ تو اللہ کے نبی کی کئی احادیث ہیں جن سے ہمیں قیاس کی مشروعیت سمجھ آتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے کہ سارے اس کو مانتے ہیں۔ لیکن جو جعفریہ ہیں، بعض جعفریہ، سارے نہیں، اور معتزلہ وغیرہ ہیں، یعنی جو اہل سنت والجماعت سے جنہوں نے اپنی رائے الگ اختیار کر لی، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ جی قیاس کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے، بعض تو پھر ان سے لفظی اختلاف ہے، وہ نام کوئی اور رکھ کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ واقعتاً نہیں مانتے، ان کے وہ پھر ان آیات پہ غور کرتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ہر چیز واضح ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے وضاحت ہے، تو لہٰذا نئے حکم کی وضاحت بھی موجود ہے، آپ اپنے سے یہ سسٹم نہ کرو۔ تو ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی تبیانًا لکل شیء، اگر اس کا یہ مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، تو پھر ہر دور میں ایسے نئے مسائل آتے ہیں، جیسے معیشت میں آج کل ایسے مسائل ہیں جو پہلے نہیں ذکر تھے، پرائز بونڈ وغیرہ ہے جس کا پہلے اس انداز سے تصور نہیں تھا، تو پھر ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ تو لہٰذا یہ یعنی بہت تھوڑے، یعنی جن کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس انداز سے، انہوں نے اپنے دلائل قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ قیاس کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے ذریعے حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں اور ان کے دلائل میں بھی کوئی وزن نہیں۔ اصل اہل سنہ والجماعہ کا ہی مذہب کے جو قیاس ہے وہ حجت شرعیہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو حجت شرعیہ قرار دیا ہے کہ قیاس کو اس کے ذریعے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ قیاس کا ہمارا ٹاپک الحمدللہ کور ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، مشکل ہے، لیکن امید ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے۔